آج کی اس خاص اور انتہائی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے کولنری ہسٹری کے ان 5 مایہ ناز اور بےتاج بادشاہ شیفز کے بارے میں تفصیلی طور پر بتانے جا رہے ہیں جو اس فانی دنیا میں تو موجود نہیں رہے، لیکن ان کا کام، ان کا لاجواب ذائقہ، ان کا دھیما لہجہ اور ان کا نام ہی ہمیشہ ان کی اصل اور لازوال پہچان رہے گا۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے ہنر سے پاکستان کے کروڑوں گھروں کے باورچی خانوں کو رونق بخشی، ہمیں دسترخوان سجانے کا سلیقہ سکھایا اور مشکل ترین روایتی پکوانوں کو ہمارے لیے انتہائی آسان بنایا۔ آج کی اس طویل اور خصوصی دستاویزی ویڈیو میں ہم وقت کی ترتیب کے ساتھ ان کی زندگی کے دلچسپ فیکٹس، ان کے کام کرنے کا کل عرصہ، ان کی سب سے مشہور ترین ڈشز، وفات کی اصل وجوہات، رخصت پر آنے والے شدید عوامی رد عمل اور دیگر پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا جا سکے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے اور مایہ-ناز ہیرو کی داستان سفر میں گہرائی تک جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو ضرور دبائیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تقسیم ہند سے قبل 4 اپریل 1945 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والی زبیدہ طارق، جنہیں پورا پاکستان زبیدہ آپا کے نام سے جانتا ہے، اس فہرست میں سب سے پہلا نام ہے کیونکہ ان کا انتقال 4 جنوری 2018 کو ہوا۔ ان کا تعلق انتہائی ادبی اور علمی گھرانے سے تھا جس میں انور مقصود اور فاطمہ ثریا بجیا جیسی قداور شخصیات شامل تھیں۔ انہوں نے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز زندگی کے کافی آخری حصے میں یعنی 1980 کی دہائی کے اواخر میں کیا جب ان کی عمر 50 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے تقریباً 30 سال سے زائد کا طویل عرصہ پاکستان کی کوکنگ اور میڈیا انڈسٹری کو دیا اور مختلف ٹی وی چینلز پر ہزاروں لائیو اور ریکارڈڈ شوز کی میزبانی کی، جن میں مسالہ ٹی وی پر آنے والا شو ہانڈی کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ گیا۔ انہوں نے صرف کھانا پکانا نہیں سکھایا بلکہ زندگی گزارنے کے سلیقے، صفائی ستھرائی کے طریقے، صحت کے مسائل کے حل کے لیے روایتی دیسی ٹوٹکے، گھریلو ریمیڈیز متعارف کرائیں جس نے انہیں ہر گھر میں بزرگ اور شفیق شخصیت کا درجہ دیا۔ ان کا انداز بیان، سر پر دوپٹہ، گلے میں خوبصورت ہار، ریشمی ساڑی ان کی مستقل پہچان بن گئے۔ اگر ان کے دستے ہنر کی سب سے مشہور ترین ڈش کی بات کریں تو ان کی بنائی روایتی چکن لذیذ بریانی، خاص ریشے والے شامی کباب اور خاص دیسی طریقے سے تیار کردہ سرسوں کے تیل والا اچار گوشت پورے ملک میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے تھے۔ زبیدہ آپا طویل عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھیں اور عمر کے آخری حصے میں ان کی طبیعت اکثر ناساز رہتی تھی، جس کے بعد بالآخر 72 سال کی عمر میں کراچی کے نجی ہسپتال میں شدید علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جس سے پاکستان میں روایتی گھریلو سوجھ بوجھ کا ایک بڑا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ان کی وفات پر آنے والا عوامی رد عمل انتہائی غمگین اور بے مثال تھا کیونکہ ملک بھر کے کروڑوں گھروں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی اور خواتین انہیں اپنے گھر کا حصہ سمجھتی تھیں۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور شوبز انڈسٹری نے ان کی موت کو قومی نقصان قرار دیا اور سوشل میڈیا پر لاکھوں صارفین نے ان کے سکھائے ہوئے ٹوٹکوں کو شیئر کر کے زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اس ترتیب میں اگلا نام شیف فاطمہ علی کا ہے جن کا انتقال 25 جنوری 2019 کو ہوا۔ پاکستانی کولنری آرٹ کو بین الاقوامی سطح پر بالکل نئی، جدید اور عالمی پہچان دینے والی شیف فاطمہ علی 8 اگست 1989 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں کھانا پکانے کی دنیا میں قدم رکھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کا رخ کیا، جہاں انہوں نے دنیا کے معتبر ترین تعلیمی ادارے کولنری انسٹی ٹیوٹ آف امریکہ سے گریجویشن کی ڈگری مکمل کی۔ ان کا پیشہ ورانہ کیریئر تقریباً 18 سال پر محیط رہا، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کیں وہ کسی دوسرے کے لیے دہائیوں میں بھی ممکن نہ تھیں۔ فاطمہ علی نے امریکہ ریئلٹی شو ٹاپ شیف کے 15ویں سیزن میں حصہ لے کر حیرت انگیز کولنری صلاحیتوں سے نہ صرف بین الاقوامی ججز کو حیران کیا بلکہ پوری دنیا کے ناظرین کے دل جیت کر فین فیورٹ کا سب سے بڑا اعزاز اپنے نام کیا۔ ان کی مہارت یہ تھی کہ وہ مغربی اور یورپی کھانوں کی تکنیک کے اندر پاکستانی روایتی مسالوں اور ذائقوں کا ایسا لاجواب توازن پیدا کرتی کہ غیر ملکی بھی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ ان کی سب سے مشہور اور دستخطی ڈش ان کا تیار کردہ روایتی کوفتہ کڑاہی اور مٹکے میں بنی دیسی دال کو جدید اسٹو کی شکل میں پیش کرنا تھا، جسے بین الاقوامی ججز نے بے حد سراہا۔ بدقسمتی سے جب ان کا کیریئر عروج پر تھا وہ ہڈیوں اور نرم بافتوں کے ایک انتہائی نایاب اور بے رحم کینسر کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے اس بیماری کا مقابلہ انتہائی بہادری اور مسکراہٹ کے ساتھ کیا اور بالآخر صرف 29 سال کی عمر میں امریکہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت پر عالمی سطح پر زبردست عوامی اور میڈیا رد عمل دیکھنے کو آیا، جہاں ہالی ووڈ کی نامور شخصیات، بین الاقوامی ججز اور امریکی ٹی وی ہوسٹ بشمول ایلن ڈی جینریز نے ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، جبکہ پاکستان میں نوجوانوں نے انہیں ایک رول ماڈل قرار دیا۔ ان کی یاد میں کئی بین الاقوامی کولنری اسکالرشپس کا آغاز کیا گیا۔ پھر اس میں تیسرا ذکر شیف ناہید انصاری کا ہے جن کا انتقال 5 جولائی 2024 کو کینسر جیسے موذی اور جان لیوا مرض کے خلاف طویل اور بہادر جنگ لڑنے کے بعد ہوا۔ انتہائی نفیس شخصیت، دھیما لہجہ، گفتگو میں محبت کی چاشنی رکھنے والی شیف ناہید انصاری پاکستان کی ہوم ڈیکور، کولنری آرٹس، لائف سٹائل اور پریزنٹیشن کی دنیا کا ایک بڑا اور معتبر نام۔ انہوں نے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری اور کوکنگ کی دنیا کو اپنی زندگی کے 35 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ دیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف بڑے ٹی وی چینل بشمول ایئر وائر ڈیجیٹل، ہم ٹی وی اور مسالہ ٹی وی پر سینکڑوں معلوماتی اور کوکنگ شوز کیے۔ ناہید انصاری کا اصل کمال اور ان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ صرف کھانا بنانا نہیں سکھاتی تھیں بلکہ دسترخوان سجانے کے بین الاقوامی آداب، گھر کی اندرونی سیٹنگ، نفاست پسندی اور بجٹ کے اندر رہتے ہوئے مہمان نوازی کرنے کے طریقے سکھاتی تھیں۔ انہوں نے پاکستان بھر میں ہزاروں
خواتین کے لیے کوکنگ اور ہوم مینجمنٹ کی کلاسیں دی اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا۔ ان کے ہاتھ کی سب سے مشہور اور پسند کی جانے والی ڈشز میں شاہی مغلی قورمہ، مختلف اقسام کے لذیذ پیکٹس اور ریسیپیز آج بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہیں۔ ان کی وفات کی خبر جیسے ہی میڈیا پر آئی، ان کے چاہنے والے اور شاگردوں میں صفحے ماتم بچھ گئی۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں خواتین نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سلیقہ اور نفاست صرف ناہید انصاری کے شوز دیکھ کر سیکھی، جبکہ پاکستان کی کولنری ایسوسی ایشن نے ان کی خدمات کے اعتراف میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کر کے ان کے کام کو ہمیشہ کے لیے گائیڈ بک قرار دیا۔ اس کڑی کا چوتھا حصہ پاکستان کے سینئر ترین اور لائیو کوکنگ شوز کے بے تاج بادشاہ شیف ذاکر قریشی ہیں، جن کا انتقال 21 اپریل 2025 کو ہوا۔ ذاکر قریشی 16 فروری 1967 کو کراچی کے روایتی کولنری خاندان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ سفر کا آغاز سن 1980 میں کراچی کے مشہور ہوٹل کے کچن سے بطور اپیرنٹس کیا اور اپنی انتھک محنت کے بلبوتے پر بعد میں دبئی، سنگاپور، ملائیشیا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک کے 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کر بین الاقوامی کھانوں کی اعلیٰ ترین مہارت حاصل کی۔ شیف ذاکر کا میڈیا کریئر تقریباً 25 سال سے زائد عرصے پر محیط تھا، جس کے دوران انہوں نے انڈس ٹی وی، ہم ٹی وی اور مسالہ ٹی وی پر دعوت اور ذاکر's کچن جیسے بے حد مقبول لائیو شوز کیے۔ ان کے شوز کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ لائیو شو کے دوران ناظرین کی کال لیتے، موقع پر ان کی فرمائش کے مطابق کھانا بناتے، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے۔ ان کے انداز گفتگو بے حد دوستانہ، دیسی اور عام فہم تھا، جس کی وجہ سے وہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں اور نوجوانوں میں بے حد مقبول تھے۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے نام سے ریسٹورانٹ کی چین بھی قائم کی۔ ان کے ہاتھ کی بنی سب سے مشہور ترین ڈشز جن کا کوئی ثانی نہیں، ان میں کراچی کی خاص ہائی وے چکن کڑاہی، مغلی طرز کی بیف نہاری، روایتی مٹن، مٹکا، چاول بریانی۔ شیف ذاکر طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان کے دونوں گردے کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور مسلسل ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس کے عمل سے گزر رہے تھے، جس کے بعد بالآخر 58 سال کی عمر میں کراچی کے ہسپتال میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات پر آنے والا عوامی رد عمل ایک طوفان کی طرح تھا، جہاں ان کے لائیو شوز کے لاکھوں مداحوں نے سوشل میڈیا پر تعزیتی پیغامات بھیجے۔ اس تفصیلی ٹائم لائن کی آخری مایہ ناز کولنری آئیکن شیف راحت علی ہیں، جن کا انتقال 27 جون 2026 کو ہوا۔ پاکستانی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمیشہ ہنستا، مسکراتا، پر امید چہرہ اور مشکل ترین روایتی کھانوں کو گھریلو خواتین کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل بنا کر پیش کرنے والی شیف راحت علی اپنے مشہور زمانہ اور ہٹ ٹی وی شو دعوت راحت کے ذریعے پاکستان کے طول و عرض میں گھر گھر پہچانی جاتی تھیں۔ انہوں نے پاکستان کی میڈیا اور فوڈ انڈسٹری کو اپنے 20 سال سے زیادہ کا مخلصانہ وقت دیا۔ شیف راحت کا سب سے بڑا کمال ان کا منفرد انداز یہ تھا کہ وہ ان پکوانوں کو جنہیں بنانے میں عام طور پر گھریلو خواتین گھبراتی ہیں، جیسے نہاری پائے، مغلئی قورمہ اور پیچیدہ قسم کے دیسی میٹھے، انہیں چند سادہ، سستے اور آسان مراحل میں اس طرح توڑ کر سکھاتی ہیں کہ کوئی اناڑی بھی اسے پہلی بار میں پرفیکٹ بنا لے۔ ان کی اسی شفقت، سادگی اور دوستانہ کچن ٹپس کی وجہ سے ملک کی کروڑوں خواتین انہیں اپنے استاد اور مرشد مانتی تھیں۔ اگر ان کی سب سے بہترین اور مشہور ترین دستخطی ڈش کی بات کریں تو ان کی تیار کردہ خاص مغلئی دم بیف بریانی اور دودھ سے بنے زبردست شاہی ٹکڑے پورے پاکستان میں مشہور تھے اور خواتین عید یا دیگر تہواروں پر خاص طور پر ان کی ریسیپی کو فالو کرتی ہیں۔ شیف راحت علی 59 سال کی عمر میں کراچی کے معروف ہسپتال میں دل کی تکلیف کے باعث داخل ہوئی، جہاں ان کے دل کا آپریشن یعنی سٹنٹ ڈالنے کا عمل جاری تھا۔ اسی دوران انہیں اچانک جان لیوا دل کا دورہ پڑا، جو برداشت نہ کر سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان کی وفات پر عوامی رد عمل اس قدر شدید اور جذباتی تھا کہ ان کے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈلرز اور فین پیج پر تعزیتی پیغامات کا ایک سیلاب آیا۔ خواتین نے روتے ہوئے اپنے تاثرات شیئر کیے۔ شیف راحت علی پاکستان کی کولنری انڈسٹری کا ایسا درخشاں باپ تھیں جن کی پوری زندگی محنت، خلوص اور اپنے ہنر سے وفاداری کی لازوال مثال ہے۔ ان کی شادی انتہائی باوقار اور روایتی خاندانی ماحول میں ہوئی، جہاں ان کے شوہر نے ہمیشہ ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا، ان کے کیریئر کی ترقی میں مضبوط ستون کا کردار ادا کیا۔ شیف راحت نے ایک مشرقی خاتون کی طرح اپنے بچوں کی پرورش اور نجی زندگی کی ذمہ داریوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ بچوں کو لائم لائٹ کی چکاچوند سے دور رکھ کر پرسکون گھریلو ماحول فراہم کیا، جس کی بدولت ان کے تمام بچے معاشرے کے کارآمد اور کامیاب شہری بنے۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں شیف راحت کو بڑھتی عمر کے ساتھ صحت کے انتہائی پیچیدہ مسائل کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور کچن سے اپنا ناتا ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ اپنے کام کو صرف پیشہ نہیں بلکہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی جانب سے مسلسل آرام کی سخت ہدایات اور نقاہت کے باوجود انہوں نے بستر پر بیٹھنے کے بجائے اپنے پیشن کو جاری رکھا اور ویل چیئر پر یا شدید جسمانی تکلیف میں بھی اسٹوڈیو جا کر شوز کی ریکارڈنگ کرتی۔ ان کے انتقال کی باقاعدہ تصدیق ان کی بھانجی اور فیملی ذرائع نے سوشل میڈیا پر کی، جس کے بعد پاکستان کی شوبز اور فوڈ انڈسٹری سمیت دنیا بھر میں موجود ان کے لاکھوں شاگرد شدید صدمے کا شکار ہو گئے۔ ان کی رخصت کے ساتھ ہی لائیو کوکنگ شو کا سنہرا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان تمام 5 عظیم شیفز نے اپنے دور میں پاکستان کے ذائقوں، ثقافت اور دسترخوان کی جو بے لوث خدمت کی، وہ تاریخ کا لازوال حصہ بن چکی۔ ان کے سکھائے طریقے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یہ تھے پاکستان کی کولنری دنیا کے وہ 5 مایہ ناز ستارے جنہوں نے اپنے ہنر، انتھک محنت، دھیمے لہجے اور لاجواب ذائقوں سے نہ صرف دسترخوانوں کو رونق بخشی بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی ثقافت کا مثبت امیج بھی روشن کیا۔ اگرچہ زبیدہ آپا، شیف فاطمہ علی، شیف ناہید انصاری، ذاکر قریشی، راحت علی اب دنیا میں نہیں، لیکن ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ ان کا نام، سکائی ریسیپی
ریسیپیز اور لازوال ٹوٹکے ان کی پہچان بن کر رہیں گے۔ امید ہے ان مایہ ناز ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہماری یہ خصوصی دستاویزی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ان میں سب سے پسندیدہ شیف کون تھا، آپ کو کس کی ریسیپی سب سے زیادہ اچھی لگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔